जनाब, पाकिस्तान की सियासत में एक और नौजवान भुट्टो की आमद है। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर साहब। ये समाजी कारकुन हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और जो आम आदमियों के मसाइल हैं और वो कहते हैं ना कुचले हुए तबके के मसाइल, उन पर बहुत ही वोकली बात करते हैं, उसको उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर साहब अपना कीमती वक्त देने का। ये इस वक्त लंदन में और हमें वाए ज़ूम ये ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि हम देख रहे हैं कि जी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हों, नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, वो तमाम की तमाम जो नई नहरों का मुतनाज़ा मसला है उसके ऊपर एक ज़बान होकर कमो बेश बात कर रही हैं। आपको लग रहा है कि मतलब है कि बैसियत राइट्स एक्टिविस्ट आप किस तरह से इस मसले को देख रहे हैं, और क्या वो वाकई आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं उस मसले को कि जिसके ऊपर पूरे सिंध में बहुत ज़्यादा तशवीश है? सर, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आपको बहुत सारे स्टैट्स भी दे सकता हूँ इन्हीं 6 नहरों के बारे में और इनका क्या असर पड़ेगा, मगर बात ये है कि ये मौत और ज़िंदगी का सवाल है। अगर सिंध में पानी नहीं होता तो फिर हम सिंध में रह नहीं पाएंगे, और लोग मर भी जाएंगे, जानवर भी मर भी जाएंगे, बहुत सारे आब हयात किस्म के आब हयात और जंगली हयात भी मर जाएंगे। ये एक हमारा कल्चरल जेनोसाइड होगा, ये एक हमारे वाइल्ड लाइफ का भी एक जेनोसाइड होगा और इंसानियत के भी। तो बात द सिंपली वन ऑफ लाइफ एंड डेथ। अच्छा, इसमें जो मैं देख रहा हूँ कि जो पंजाब हुकूमत कह रही है वो दो बातें कह रही है। वो ये कह रही कि एक तो दरियाए सिंध से हम नहीं ले रहे पानी, दूसरा उनका कहना है कि मैं दरियाए सतलज से पानी हम लेंगे और उसके लिए कोई 176 किलोमीटर नहर बनाएंगे। 6 नहरें नहीं बन रही हैं, सिर्फ एक नहर बन रही है, और उसके साथ उसकी दो मज़ीद 120 किलोमीटर की शाख होगी, फिर एक और 130 किलोमीटर्स की होगी। तो वो इस पूरे नैरेटिव को चैलेंज कर रहे हैं कि जो सिंध की तरफ से आ रहा है। वो कह रहे हैं जी सूबे को हक है पंजाब को कि अपने मसाइल से एक नया प्रोजेक्ट खड़ा कर सकता है वो। जी मुझे लगता है कि ये लोग अभी कांप रहे हैं हमारे सरकार, हमारे हुकूमत, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ कि कितना लोग एहतजाज कर रहे हैं, बच्चे भी एहतजाज कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी रोड ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे हैं, वकील भी एहतजाज कर रहे हैं और शागिर्द भी एहतजाज कर रहे हैं। जब वकील और शागिर्द और स्कूल के बच्चे एहतजाज करते हैं तो ये लहर कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये वो नैरेटिव तब्दील कर रहे हैं और प्लान्स भी सामने चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो दरिया सिंध से बिल्कुल ही पानी निकालेंगे क्योंकि सतलज में पानी है नहीं। एक नहर है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कनाल, ऑल्सो नोन एज द राजस्थान कनाल। इट इज़ आई थिंक इंडिया के सबसे लंबा नहर जी और शायद पूरे बड़े सगीर का सबसे लंबी नहर है, और इसके कोई काबिल नहीं है आई थिंक हमारे रीजन में। और ये नहर बेसिकली पूरे पंजाब के लेंथ और सिंध का भी कुछ लेंथ जाता है, और ये पूरे सतलज का पानी लेता है। इट ड्रेन्स द एंटायर सतलज और राजस्थान को पानी देता है। तो अगर आप अभी भी जाएंगे सतलज पे, और मैं भी खुद गया हूँ, आप देखेंगे कि सतलज तो खुश्क हो गया। ओनली इन सिर्फ सैलाब के दौरान में सतलज में पानी होता, और वो भी एक ख़ास सैलाब में, एक मुख्तलिफ सैलाब में जो आम सैलाब नहीं होता। सो तो वो ऐसे करेंगे कि लिंक कनाल्स के थ्रू, और ये इनके वेबसाइट में भी लिखा है, ऐसे नहीं है कि ये इनकी खुद बात है। तो मैंने इनके वेबसाइट से ये इंफॉर्मेशन लिया। तो वो जो लिंक कनाल्स जो अभी भी मौजूद हैं दरियाई सिंध से चेनाब से सतलज, इनके वो कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे। इनकी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए उनको पानी रोकना पड़ेगा, और फिर ये लिंक कनाल दरिया सिंध से सतलज तक ये पानी जाएगा। और फिर एक कनाल जो अभी बन गया है वो उसी कनाल के बारे में बता रहे हैं। जो बाकी 5 है वो अभी तक बने नहीं है, मगर वो एक और भी कनाल बनाएंगे जो कि नारा कनाल से जुड़ेगी, and this will irrigate the Thar desert, so they say. अच्छा तो जी ये जो बात
وہ کر رہے ہیں الٹی سیدھی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. آئی تھنک وہ انہوں نے ابھی ریئلائز کیا کہ اس کے خلاف لوگ بہت بات کر رہے ہیں. اچھا، اس میں جو سطح کی بات کی آپ نے، وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے جب ورلڈ بینک کی تقسیم کا معاہدہ بھارت سے کیا تھا تو سچلج دریا کا پانی بھی ان دریاؤں میں تھا کہ جو بھارت کو دے دیا گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ دریا جو ہے راوی بھی ہے، اسی طرح سوکھے دریا ہیں وہ بنیادی طور پہ، اور صرف سیلاب کے زمانے میں آتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہماری مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی اور اب جی ڈی اے بھی ہے، اپوزیشن کی جماعت ہے، کیا اس مسئلے کے اوپر صحیح وہ ترجمانی کر پا رہے ہیں اس ایشو کی؟ کیونکہ کل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کل پرسوں میں ملاقات ہوئی پیپلز پارٹی کی ڈیلیگیشن کی وزیر اعظم سے، اور ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ جی اس معاملے کو بڑا خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا جائے گا. واٹس یور ٹیک آن دس؟ آئی تھنک ہمارے سیاستدان وہ کوئک سولوشنس کے تلاش میں ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ کھانے کی بات بھی نہیں، یہ پانی کا حق کی بھی بات بھی نہیں ہے، یہ پیسے پہ آتا ہے. کیونکہ ہمارے حکومت نے اتنے سارے ڈیلیں کی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، اور ہم نے ان سے اتنے سارے لونز بھی لیے ہیں کہ ابھی ہم کس طرح اپنے ملک کے لیے پیسہ کما سکتے ہیں. اور یہ کارپوریٹ فنڈز بیسکلی ہمارے عوام کے لیے نہیں ہے، ہمارے غریب عوام کے لیے نہیں ہے، ہمارے لوگ کے لیے بھی نہیں ہے. یہ کیش کراپ فنڈز ہیں، اور جو بھی ہم اگائیں گے یہ ہم بیچ دیں گے باہر، ایکسپورٹ کریں گے، اور ان ریٹرن ہم پیسے کمائیں گے. تو دس از مائی ٹیک آن دی ایشو. آئی تھنک اگر ہم اپنے پانی کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ہوگا لمبا پروسیس، جس میں ہمیں لانا ہے انڈیا کو بھی اور ہمارے پڑوسی کو بھی، تاکہ ہم اس کو صحیح حل کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہماری ابھی کی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خیر ٹھیک ہے، پنجاب کا اسٹیک جو ہے وہ تو پنجاب، اس میں نون لیگ کا جو پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں، باقی جیسے پیپلز پارٹی کس طرح سے اس کیس کو لڑ رہی ہے، کیونکہ ووکل تو بہت ان کی لیڈرشپ. آئی تھنک سب سے پہلے ہم پنجاب کے بارے میں بات کریں گے کہ پنجاب کے کسان بھی انہی کارپوریٹ فارمز کے خلاف لڑ رہے ہیں. کیونکہ بہت سارے زمین جو کسانوں کے ہیں، شاید پرانے ڈیڈز میں، یا شاید ڈیڈز غائب ہو گئے ہیں، یا یہ روایتی زمینیں ہیں. ہمارے حکومت اور پولیس ان سے یہ زمین چھین کے کارپوریٹ فارمز کو دے رہے ہیں. تو آئی تھنک ایک ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے پنجاب میں 700 کسان نے احتجاج کی، روڈ کو بلاک بھی کیا، کیونکہ ڈی جی پولیس ان کے زمین قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سرائیکی وسیب میں، بہاولپور میں بہت سے کسان نے احتجاج کیا، اور بہت سارے زمیندار نے بھی کمپلینٹ کی اور احتجاج بھی کیا. تو یہ نہ صرف سندھ کا مسئلہ ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. مگر سندھ آبویسلی پانی کے حوالے سے سندھ میں بہت نقصان ہوگا. پی 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 کچھ مرتبہ نے یہ بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پروجیکٹ پہ راضی نہیں کرتے، اور نون لیگ نے ہمیں ڈبل کراس کیا. اس طرح کی باتیں ہوئے تھے. مگر پھر یہ سوال آتا ہے کہ تو پھر کیا ہوا انہی بند کمرے کے دروازوں کے پیچھے، جب آصف زرداری اور شہباز شریف اور مختلف سیاستدان نے ان کے سگنیچر اس کاغذ پہ لکھا، تو اس کمرے میں کیا ہوا، کیا ڈسکشن ہوئی تھی؟ کیونکہ ہمارے عوام یا ہمارے اسمبلی، ہمارے باقی سیاستدان اس گفتگو میں شامل نہیں تھے. So this has become a chaotic political situation. تو آپ کے خیال میں جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جو بھی جوائنٹ سیشن میں انہوں نے خطاب کیا پارلیمنٹ کے، اس میں انہوں نے ایڈوائز یہی کیا کہ جی اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبوں کے درمیان بد اعتمادی بڑھ رہی ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا فالو اپ میں میٹنگ بھی ہوئی ہے، لیکن تفصیل ابھی تک نہیں پتہ ہے کہ وہ کیا یقین دہانی کرائی گئی ہے، کس طرح سے وہ اس بات کو انشور کریں گے کہ جناب جو دیگر صوبے متاثر نہ ہوں، جیسا آپ فرما رہے ہیں کسان متاثر نہ ہوں. جی شکر ہے کہ اس نے کچھ کہا ہے، کیونکہ ان کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ اس منصوبے کے خلاف ہیں، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. وکیلوں میں سے وہ بھی شامل تھے، اور اسٹوڈنٹس میں سے وہ بھی کچھ شامل تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ایک تو یہ سروس ہے ان کی پارٹی کو کہ وہ کچھ اس کے بارے میں کچھ
بات کریں، اس کے خلاف بات کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو آپ ہمارے حل جو کی بات کریں، کیا پاسبل سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ آئی تھنک نو بڈی، کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ پلیز ریگستان میں یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کریں، ہمارے زمین چھین کے بڑے سرمایہ داروں کو دے دیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ لوگوں نے یہ بولا کہ ہمیں یہ چاہیے. اور اگر لوگ چاہتے تھے تو وہ اس منصوبہ کو کیوں ایڈورٹائز کر رہے ہیں؟ اگر لوگوں کی چاہت تھی کہ یہ پروجیکٹ ہو جائیں تو پھر ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. سو آئی تھنک جو اگر حل نکالیں گے تو ہمیں پورے ملک کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ایک تو پاکستان میں رین کیچرز بہت کم ہیں، سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بالکل نہیں ہے. یہ ایک جدید ٹیکنالوجی ہے جو کہ پوری دنیا میں استعمال ہو رہے. یہ ڈیم بھی نہیں ہے، اٹس جسٹ اے ویری ڈیپ ہول ان دا گراؤنڈ. پنجاب اور سندھ کے دامان میں یہ بنا سکتے ہیں. دامان وہ کیرتھر اور کوہ سلیمان کے پہاڑ کے درست. نیچے، بالکل وہاں پہ یہ بنا سکتے ہیں. ایک اور بھی چیز ہے کہ نہر سے پانی بہت ضائع ہو جاتا ہے، ایک ایواپوریشن سے، واٹر لاگنگ سے، اور سیپیج سے بھی، اور چوری سے بھی بہت پانی ضائع ہو جاتے. تو یہ نہری نظام بھی کوئی پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے کہ ہمیں اس کو پھر آگے کرنا ہے. اور تو انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے اتنی جتنی ہونی چاہیے. اچھا مجھے بتائیے، آخری 1-2 منٹ ہے ہمارے پاس، کہ اب آپ جو ہیں، ہم ابھی تک آپ کا تعارف زیادہ ہوتا ہے سوشل ورکر کی حیثیت سے اور کیا کہتے ہیں نا، رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پر، تو کیا آپ نے پولیٹکس سے فلرٹ کرنا شروع کر دیا ہے؟ آ گئے ہیں، آنے والے، کیا سمجھیں ہم؟ جی، میں نے نوڈیرو میں اعلان کیا تھا کہ میرے سیاست میں ارادہ ہے، مگر obviously جو پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ ہے، جو میرے شہید بابا نے شروع کیا، obviously وہ ابھی تک موجود ہے، اور امید ہے کہ ہم اس کا قیادت کریں گے. مگر مجھے چاہیے کہ میں کچھ فریش لوگ، نوجوان لوگ بھی اس میں شامل کروں، کیونکہ بہت سارے ہمارے ملک میں سیاسی یتیم ہیں، لوگ ہیں جو کہ انرجیٹک ہے، مگر ان کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، ان کی کچھ لیڈرشپ نہیں ہے. تو دیکھتے، مجھے اپنے ملک سے سیکھنا ہے، لوگوں سے بھی سیکھنا ہے. آئی ڈونٹ تھنک آئی نو ایوری تھنگ. تو انشاءاللہ تیاری کر رہا ہوں اور آپ کو اپڈیٹ دوں گا. بہت بہت شکریہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے ذوالفقار جونیئر کے جو ہیں تحفظات سنے نہروں کے حوالے سے.